السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات یعنی 20 نشستوں پہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہونے والے ہیں۔ اس دوران ماحول بہت کشیدہ رہا، گرم رہا، اور دونوں طرف سے یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جو حلیف جماعتیں ہیں اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان کی طرف سے زبردست مہم دیکھنے میں آئی، خاص طور پہ پنجاب میں، جہاں پہ مریم صفدر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سٹیج سنبھالے رکھا اور حمزہ شہباز کے لیے انہوں نے بنیادی طور پہ ووٹ مانگے، اور مسلسل چاہے وہ مریم صفدر تھی، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، سردار ایاز صادق، ملک احمد، ان سب نے خاص طور پہ عمران خان کو اپنی تنقید کی نوک پہ لیے رکھا اور ہر طریقے سے ان کو ایک فتنہ ساز، ایک شرانگیز اور تشدد پر اکسانے والے رہنما کے طور پہ پورٹرے کیا۔ اور دوسری طرف عمران خان نے مسلسل، جہاں ایک طرف آصف علی زرداری اور شریف گھرانے پہ تنقید تواتر کے ساتھ جاری رکھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیوٹرلز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یعنی ضمنی انتخاب سے چند روز پہلے عمران خان کے ٹون اور ٹینر یعنی لب و لہجے میں کچھ تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ فوج کے حوالے سے۔ اور اسلام آباد میں آج ایک سیمینار سے خطاب کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی احساس ہو جائے کہ وہ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ ان غلطیوں کا ازالہ کر لے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے ہیں، تو اس میں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن بھی لے لے تو اس میں کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھلا مجموعی طور پہ ملک کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہم آپ کو یہ ان کا ایک کلپ سنواتے ہیں اس تقریب سے خطاب کا، جس کافی وہ دھواں دار تقریر تھی عمران خان کی، لیکن آئیے سنتے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کہا۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے، جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو، رانا عزیز نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے۔ ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں، ساری آپ سیریا لے لے، یمن، سیریا، صومالیہ، افغانستان، ایک ایک لے کر سب کا جو حال ہوا ہے، جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے۔ پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، طاقتور فوج، اس کو ہمیں بچانا ہے، کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان اور پاکستان کو نقصان ہے۔ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے، کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو، اس پہ فرق ہے۔ جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھے کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا، یہ نقصان دے رہا ہے ہماری فوج کو، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے تقریباً تمام رہنما اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ بھی جو کہ اب اس کمیٹی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، جس نے جائزہ لینا ہے کہ عمران خان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی فواد چودھری اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو 3.5 سال تک جنہوں نے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، اس کو بالواسطہ طور پہ وہ کہتے رہے سلیکٹر، یعنی جی ایچ کیو اور فوج کا نام لیتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ان کا لاڈلا ہے۔ لیکن آج یہی لوگ اسی سلیکٹر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس کی خوشنودی کر رہے ہیں، بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں اور جی ایچ کیو کے درمیان تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ اب وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت پارلیمانی اسٹرینتھ کے لحاظ سے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کی موجودہ پارلیمنٹ میں 155 سیٹیں ہیں یا تھیں، کیونکہ وہ بظاہر استعفے دے چکے ہیں، واپس نہیں آ رہے ہیں، وہ جماعت پارلیمان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جی ایچ کیو کے بظاہر تعلقات خراب ہیں، لیکن
آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے ہو گئے. ظاہر ہے ان کے لیے اچھے ہو گئے کیونکہ ان کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے, سندھ میں ان کی حکومت چل رہی ہے اور شاید صلاح مشورے بھی چل رہا ہے جی ایچ کیو اور بلاول ہاؤس کے درمیان, تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اب پنجاب کا ضمنی الیکشن شاید ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر کے ذریعے ایک پیغام دیا اور وہ یہ پیغام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان استعفیٰ دینے والے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا طوطی بول رہا ہے. اب معلوم نہیں, یہ ایک محض انتخابی گمک ہے, ایک حربہ ہے لوگوں میں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں نئی جان ڈالنے کے لیے, ان کو متحرک کرنے کے لیے, یا پھر واقعتاً پس پردہ کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو استعفیٰ دلوا دیا جائے تاکہ حمزہ شہباز کے ووٹ کم ہوں. پی ٹی آئی کو 10 12 13 سیٹیں اگر مل جاتی ہیں تو پھر تو حمزہ شہباز کی تمام کایا پلٹ جائے گی, اس کی بساط الٹ جائے گی. وہ بھی اب بھی ایک متنازع وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن بھلا ہو سپریم کورٹ کا, بھلا ہو لاہور ہائی کورٹ کا, انہوں نے عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود ان کو وزیر اعلیٰ مانا ہوا ہے. اگر تو فواد چودھری کا ٹویٹ کوئی معنی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتوار کا روز کایا پلٹ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. لیکن اگر یہ ایک سیاسی گمک ہے محض لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے, تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم وقتی طور پہ اس کو کافی دھچکا لگے گا. عمران خان کو اثر نو تمام قوتیں مجتمع کر کے ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں آنا ہوگا اگلے 1 سال کے دوران. اگر پنجاب میں حکومت تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے مرکز میں بھی حکومت تبدیل نہیں ہوگی, اور اس کا یہ مطلب ہوگا کم از کم 1 سال تک پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا, جس کی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک میں بھی ساکھ خاصی خراب ہو چکے. اور اس کا اندازے سمجھ سے لگا لیجئے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام نہیں دیا اور نہ ہی ان کو دورہ چین کی دعوت دی. حالانکہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران آتے ہیں پہلا دورہ وہ سعودی عرب کا کرتے ہیں اور دوسرا دورہ چین کا کرتے ہیں. ان کو آئے ہوئے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک دورے کی دعوت نہیں ملی ہے. تو جس کا بنیادی مطلب ہے کہ ایک ہمارا انتہائی قریبی دوست ملک بھی موجودہ نظام پہ یقین نہیں رکھتا ہے. اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی ہیں, وہ ایک اگلی نشست میں کریں گے.